یہ کہانی ایک ایسی بہادر اور مضبوط ماں کی ہے جو دنیا کے خطرناک طوفانوں سے لڑ کر اپنی 3 نوجوان خوبصورت بیٹیوں کو بچاتی ہے اور انہیں ایک خوبصورت طریقے سے پروان چڑھاتی ہے۔ وہ ان کی تربیت اس طرح سے کرتی ہے کہ وہ زندگی میں پیش آنے والے تمام طوفانوں سے لڑ سکے اور مشکل وقت میں ایک دوسرے کی ہمت بن سکے۔ یہ کہانی حقیقت پر مبنی ہے اور حقیقت ہمیشہ تلخ ہوتی ہے، مگر یہی حقیقت انسان کے سامنے وہ چہرے انکشاف کرتی ہے کہ انسان اپنی زندگی میں اتنا مضبوط ہو جاتا ہے کہ مشکل سے مشکل وقت میں بھی وہ ایک ایسا سیسا پلائی دیوار بن جاتا ہے کہ نہ ہی اسے کوئی توڑ سکتا ہے اور نہ ہی کوئی گرا سکتا ہے۔ کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ یہ لفظ صرف ان لوگوں کے لیے بنا ہے جو امیر گھروں میں پیدا ہوتے ہیں اور انہیں زندگی کی ہر آسائش حاصل ہوتی ہے اور ان کی ہر خواہش پوری ہوتی ہے۔ غریبوں کے لیے تو ایک ایک دن گزارنا مشکل ہو جاتا ہے اور ہر نئے دن ایک نئی مشکل نے ان کے گھر کو گھیرا ہوتا ہے۔ یہ کہانی صرف ایک کمزور عورت کی کہانی نہیں ہے، بلکہ یہ کہانی ان تمام عورتوں کی کہانی ہے جو مشکل وقت کو بڑی ہمت سے گزارتی ہیں اور زندگی کے اندھیروں میں امید کی کرن تلاش کرتی ہیں۔ آئیے سنیے اس مضبوط اور بہادر ماں کی زبانی اس کی زندگی کی تلخ اور خوفناک کہانی۔ میرے لیے زندگی کسی خوفناک فلم کے اس منظر کی طرح ثابت ہوئی جس میں ہیروئن بھاگتی ہے، چیختی ہے، چلاتی ہے، مگر اس کی کوئی نہیں سنتا ہے۔ میرا نام رشیدہ ہے۔ میں قسمت کے جالوں میں ایسی پھنسی کہ کبھی نہ نکل سکی اور جس کی ہر سانس کسی امتحان سے کم نہ تھی۔ ہر دن ایک نیا زخم، ہر رات ایک نئی چیخ۔ میری غیرت میری ڈھال تھی اور میری بے بسی میرا سایہ۔ میں اس اندھیرے سے نکلی ہوں جہاں لفظ امید بھی گم ہو چکا تھا۔ میں نے اپنی بیٹیوں کے لیے وہ روشنی ڈھونڈی جو صرف خدا نے آزمائش کے بعد عطا کرنی تھی۔ میں نے غیرت کی چادر اوڑھ کر ہر طعنہ سہنا سیکھا اور تقدیر کے خزانوں سے وہ ہنر چنا جو عورت کو پتھر کے زمانے سے زندہ رکھتا آیا ہے: برداشت، قربانی اور خاموش بغاوت۔ میں نے سیاہ رات کی آغوش میں جاگتے ہوئے اپنے آنسو پونچھے ہیں۔ لوگ مجھے آج محنتی اور باوقار عورت کہتے ہیں، مگر میری زندگی میں ایک ایسا وقت تھا جب میں صرف ایک کمزور اور تھکی ہاری بیوہ تھی جو 3 نوجوان بیٹیوں کے ساتھ چھت کی تلاش میں ادھر ادھر بھٹک رہی تھی اور اسے سہارا دینے والا کوئی نہیں تھا۔ میری سانسوں کی ڈور بھی وہی تھی اور میری دعاؤں کا حاصل بھی وہی تھی۔ میرا شوہر ایک معمولی کلرک کے عہدہ پر فائز تھا جو اچانک ایک دن دل کا دورہ پڑنے سے دنیا چھوڑ گیا اور میں ایک جھٹکے میں بیوہ ہو گئی تھی۔ میرا شوہر میرے لیے ایک چھتری کی مانند تھا۔ اس کے جاتے ہی سب دھوئیں کی طرح غائب ہو گئے۔ شوہر کے مرنے کے بعد سب نے مجھ سے منہ موڑ لیا، جیسے میرا وجود ان کے لیے گناہ بن گیا ہو۔ سب رشتہ داروں نے مجھے بیوہ عورت کو ایک کیڑا سمجھ لیا اور سب مجھے کچلنے کے لیے تیار تھے۔ زندگی کبھی کبھی انسان کو اپنوں کے ایسے روپ دکھاتی ہے کہ انسان کے اندر جینے کی خواہش بالکل ختم ہو جاتی ہے اور وہ بالکل بے بس ہو کر رہ جاتا ہے۔ شوہر کے مرنے سے پہلے ہم ایک خوشحال زندگی بسر کر رہے تھے۔ میرے شوہر بہت ہی زندہ دل انسان تھے۔ وہ میرے بچوں کی ہر خواہش کو پورا کرتے اور ہم ایک مثالی زندگی بسر کر رہے تھے۔ میرے شوہر کی تنخواہ بھی اتنی تھی کہ ہمارا اچھے سے گزارا ہو جاتا تھا۔ تمام رشتہ دار ہم سے جلتے تھے کیونکہ اس وقت ہم ان سب سے زیادہ خوشحال تھے، لیکن میں نے کبھی کسی کا برا نہیں چاہا تھا اور نہ ہی کبھی کسی کے ساتھ کچھ برا کیا تھا۔ ان سب کے جلنے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ میں ان سب میں سے زیادہ خوبصورت اور زیادہ پڑھی لکھی بھی تھی اور میرے شوہر مجھ پر اپنی جان نچھاور کرتے تھے، اور میری ساس بھی ان لوگوں میں شامل تھی جو مجھ سے جلتی تھی۔ وہ اپنے بیٹے کی شادی ایک امیر گھرانے کی لڑکی سے کرنا چاہتی تھی۔ وہ لڑکی بھی میرے شوہر کو بہت پسند کرتی تھی۔ جب میری ساس نے دیکھا کہ بیٹا اپنی پسند کی لڑکی یعنی مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے تو میری ساس نے شادی سے پہلے ہی مجھ پر جادو ٹونے کروانا شروع کر دیے، لیکن پھر اپنے بیٹے کی ضد کے آگے ہار مان کر مجھے لے آئی۔ شادی کے بعد ان کی اور پورے خاندان کی نظر مجھے کھا گئی۔ کہتے ہیں نا کہ اللہ بد نظروں کی نظر سے بچائے۔ نظر انسان کے ہنستے بستے گھر کو بھی اجاڑ کے رکھ دیتی ہے اور انسان کہیں کا بھی نہیں رہتا، اور یہی میرے ساتھ ہوا اور میں اجڑ گئی۔ بس میری قسمت کو یہی منظور تھا اور میں بنیادی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ترسنے لگی۔ سسرال والوں نے احسان جتا کر ایک چھوٹے سے کمرے میں مجھے جگہ دی اور اسی کمرے میں میرے ساتھ میری دیورانی بھی رہتی تھی۔ انہوں نے میرے شوہر کی جائیداد اور گھر ہم لوگوں سے چھین لیا اور ہم ماں بیٹیوں کو اپنے قابو میں کر لیا۔
جو کمرہ انہوں نے ہمیں دیا تھا وہ ایک 4 دیواری سے زیادہ ایک قید خانہ تھا۔ میری دیورانی جو مجھ سے ہمیشہ خائف رہتی تھی اور وہ مجھ سے الجھنے کا موقع ڈھونڈتی رہتی تھی۔ میری دیورانی بظاہر مسکراتی رہتی تھی مگر اندر سے زہر بھری تھی۔ میری دیورانی کی پھونکار سانپ جیسی تھی جو ہر بات پر ایسا وار کرتی جیسے وہ میرے وجود کو ختم کرنا چاہتی ہو۔ اس کا رویہ روز بروز تلخ ہوتا جا رہا تھا، کبھی کھانے پر طعنہ دینا اور کبھی بچوں کی آواز پر چپ رہنے کا حکم دینا۔ میں پورا دن سلائی کرتی رہتی تھی اور محلے بھر کے کپڑے سیتی تھی تاکہ اپنی نوجوان بچیوں کو 2 وقت کی عزت کی روٹی دے سکوں، لیکن میری خاموشی میں بھی ایک چیخ دفن تھی جو صرف میری بیٹیاں سن اور سمجھ سکتی تھی۔ ایک دن میری چھوٹی بیٹی آمنہ نے پانی گرایا اور بس وہی لمحہ آخری ثابت ہوا۔ میری دیورانی غصے سے پاگل ہو گئی اور جیسے اس پانی کے ساتھ ہماری قسمت بھی زمین پر بہہ گئی ہو۔ دیورانی کی چیخوں میں وحشت تھی اور دیورانی نے غصے سے پاگل ہو کر ہمیں گھر سے نکال دیا۔ میں نے معافیاں مانگی اور منتیں کی مگر اس کا دل پتھر ہو گیا تھا۔ وہ اس وقت طاقت کے نشے میں ڈوبی ہوئی تھی۔ میری سسکیاں اور میرے آنسو سب بے معنی تھے۔ میرے ہاتھ جوڑنے اور منتیں کرنے کا بھی اس پر کوئی اثر نہ ہوا۔ میری زندگی ایک ایسے موڑ پر آ چکی تھی کہ ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا اور کوئی بھی سہارا نہیں تھا۔ یہی زندگی کی وہ تلخ حقیقت ہے جس کو ماننے سے دل ہمیشہ انکاری ہوتا ہے کہ کوئی کسی کا نہیں ہوتا۔ ان دنوں ہم بہت مشکل حالات سے گزر رہے تھے۔ رات کا وقت تھا اور شہر کی روشنیوں کے بیچ ہم 4 سایوں کی طرح چل رہے تھے۔ میں ایک ہاتھ میں سلائی مشین، دوسرے ہاتھ میں آمنہ کا ہاتھ لیے رو رہی تھی۔ بڑی بیٹی رضیہ اور درمیانی بیٹی فرخندہ میرے ساتھ لگی ہوئی تھی۔ میری آنکھوں سے بے بسی ٹپک رہی تھی اور میری بیٹیوں کی نظریں مجھ پر جمی ہوئی تھیں۔ ہم شہر کی سڑک پر کھڑے تھے اور میرے آنسو سے میرے اندر کا طوفان ظاہر ہو رہا تھا۔ تبھی ایک کالے شیشوں والی نئی چمچماتی گاڑی آ کر رکی اور اس کے شیشے خود بخود نیچے سے رکھتے گئے اور اس کا دروازہ کھلا اور ایک عربی لباس پہنے مرد باہر آیا جو بہت امیر دکھائی دے رہا تھا، جس کے چہرے پر سکون تھا لیکن اس کی آنکھوں میں ایک ایسا گہرا راز تھا جیسے کسی پرانی قبر کے اندر دفن ہو۔ اس کا چہرہ سانولا اور آنکھیں گہری جیسے وہ کوئی شہزادہ ہو۔ وہ عربی لگتا تھا۔ اس کی بول چال سے اندازہ ہوا کہ وہ خلیج کا کوئی شیخ ہے۔ اس نے میرا حال حوال پوچھا تو پہلے میں خاموش رہی لیکن اس کی نرم آواز نے میرا دل نرم کر دیا۔ میری زبان بند تھی اور آنکھیں سب کچھ بول رہی تھیں۔ میں نے نہ چاہتے ہوئے بھی اپنی کہانی سنائی۔ وہ خاموشی سے میری کہانی سنتا رہا اور پھر اس نے مجھ سے کہا، تم میرے ساتھ چلو میرے گھر، تمہیں وہاں میرے گھر میں پناہ ملے گی اور تمہیں تمہاری ضرورت کی ہر چیز ملے گی۔ میں ایک لمحہ کو رکی اور میں نے اپنی بیٹیوں کے چہرے دیکھے۔ ان کی آنکھوں میں خوف تھا کیونکہ انہوں نے اپنوں کے ایسے چہرے دیکھے تھے کہ اب کسی پر یقین کرنے سے دل ڈرتا تھا، لیکن میرے دل میں ایک امید کی چھوٹی سی کرن جلنے لگی تھی۔ اور پھر ہم اس کے ساتھ گاڑی میں سوار ہو کر اس کے گھر آ گئے اور یہی میرے لیے زندگی کی سب سے بڑی غلطی ثابت ہوئی۔ لیکن مشکل میں انسان ایسے ایسے کام کر جاتا ہے جس کا اس نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا۔ اس کا محل شہر کے کنارے ایک ویران جنگل کے درمیان واقع تھا، پر وہ جگہ گھر نہیں تھی، وہ تو ایک خواب تھا، یا شاید خواب میں چھپی ہوئی ایک بھیانک حقیقت۔ بلند و بالا دیواریں، سونے کی طرح چمکتے فرش اور خادموں کی قطاریں، جگہ جگہ پر کھڑی قیمتی گاڑیاں۔ جب ہم شیخ کے گھر میں داخل ہو رہے تھے تو ہر طرف انسانوں کی بھیڑ نظر آ رہی تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ یہاں پر کوئی میلہ ہو رہا ہے اور پوری دنیا وہاں پر اکٹھی ہو۔ لیکن جس چیز نے مجھے پریشان کیا وہ سب انسانوں کے سر پر کالی ٹوپی کا موجود ہونا تھا۔ ان سب کے ہاتھوں میں ایک چھوٹی سی گن کی موجودگی ہمیں مزید پریشان اور حیران کر گئی تھی۔ میری بیٹیوں نے میری طرف اور میں نے ان کی طرف دیکھنا شروع کر دیا تھا۔ تبھی شیخ نے ہماری نظروں کے تعاقب میں دیکھتے ہوئے کہا کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ سب میرے نوکر ہیں۔ لیکن میرے اور میری بیٹیوں کے دماغوں میں ایک اندیکھا خوف بیٹھ چکا تھا۔ جب ہم شیخ کے تعاقب میں محل کے اندر داخل ہوئے تو ہر طرف باندیاں ہی باندیاں تھیں۔ ان سب نے بھی کالا لباس پہنا ہوا تھا۔ انہوں نے شیخ کو دیکھ کر اپنا سر جھکا لیا۔ ہم نے سمجھا کہ یہ شیخ تو بہت امیر ہے۔ جب ہم نے اتنے سارے مردوں اور عورتوں کو دیکھا تو اس وقت خوف ہمارے دماغوں سے مٹ چکا تھا۔ ہم نے سمجھا کہ یہ شیخ تو بہت ہی نیک آدمی ہے، لیکن حقیقت بالکل اس کے الٹ تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ اس گھر میں دنیا کی ہر آسائش موجود ہو اور یہ گھر ایک طرح جنت ہو۔
جس کے ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں رقص کر رہی ہوں اور وہاں کوئی بھی غمگین نہ ہو۔ وہاں پر سب سے ڈراؤنی چیز اس گھر کے چاروں اطراف لمبے گھنے درختوں کی موجودگی تھی، جیسے اس گھر کو چھپانے کی کوشش کی گئی ہو۔ وہاں ہمیں صاف ستھرے کمرے دیے گئے، نیا لباس اور تازہ کھانا بھی دیا گیا، اور ہمارے ساتھ مہمانوں جیسا سلوک کیا گیا۔ ایک خواب جیسا منظر تھا، ایسا لگتا تھا کہ ہم کسی جنت میں آ گئے تھے۔ شیخ کا رویہ ہمارے ساتھ بہت ہی اچھا تھا۔ وہ مجھے اپنی بہن اور میری بیٹیوں کو اپنی بیٹیاں مانتا تھا، لیکن حقیقت بالکل اس کے الٹ تھی۔ شیخ ہمیں روز دیکھتا، سلام کرتا، حال احوال پوچھتا اور میری بیٹیوں سے نرمی سے بات کرتا، اور وہ ہمیں ہر ممکن آسائش دے رہا تھا۔ میری بیٹیوں کی مسکراہٹیں اس عیش بھری زندگی کو دیکھ کر لوٹ آئی تھی، مگر میری چھٹی حص بے چین تھی۔ کچھ عجیب تھا، نوکر جو وہاں کام کر رہے تھے ان کے سر پر سرخ رنگ کا کپڑا بندھا ہوا تھا، اور وہ ہمیں عجیب نگاہوں سے گھورتے تھے، جیسے وہ ہمیں کوئی پیغام دینا چاہ رہے ہوں، اور ان کی خاموش نگاہوں میں عجیب سا پیغام چھپا ہوا ہو۔ وہ ہمیں تہہ خانے کے قریب جانے نہیں دیتے تھے، اور جب بھی ہم وہاں جاتے ایک دہشت بھری نگاہ ہمیں روک دیتی۔ کوئی کچھ نہیں کہتا، پر جیسے خاموش زبانیں چیخ رہی تھی۔ ان کی خاموشی انجانی چیخ جیسی محسوس ہو رہی تھی۔ مجھے وہاں پر بہت بے چینی محسوس ہو رہی تھی، جیسے کوئی خطرہ ہو۔ جس طرح ایک طوفان سے پہلے تمام جانوروں کو پتہ چل جاتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ایک ماں کو بھی ایسی طاقت دی ہوتی ہے کہ جب کوئی مصیبت اس کے بچوں کی طرف رخ کر رہی ہوتی ہے، اسے پتہ چل جاتا ہے۔ ایک رات فرخندہ یعنی درمیانی بیٹی نے خواب میں کسی عورت کو سسکنے کی آواز سنی اور دوسری عورتوں کو دھاڑے مار مار کر روتے ہوئے دیکھا۔ اس نے خواب میں کچھ عورتوں کو زنجیروں سے بندھا ہوا بھی دیکھا تھا، جو بہت زیادہ چیخ چلا رہی تھی اور ہر طرف خون ہی خون نظر آ رہا تھا۔ اور پھر اچانک اس کی آنکھ کھل گئی، اور وہ اس وقت بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی اور اپنے حواس کھو دینے کو تھی، لیکن اس نے ہمت کی اور وہ اٹھ کھڑی ہوئی، اور ایک اندیکھی طاقت نے اس کے قدموں کا رخ تہہ خانے کی طرف کر دیا۔ اس نے قدم با قدم تہہ خانے کی طرف جانا شروع کیا۔ اس کا دروازہ آدھا کھلا تھا۔ وہ اندر گئی، اور اس نے جو دیکھا وہ خوفناک تھا۔ اندر دھندلی روشنی ہوتی ہے، اور منظر ایسا تھا جیسے دوزخ زمین پر اتر آیا ہو، اور ہر طرف خوفناک چیخ و پکار تھی، اور وہاں پر ایک دل دہلا دینے والا منظر تھا۔ تہہ خانہ ایک بہت بڑا سا ہال تھا، جہاں پر کئی عورتیں خاموشی سے کام کر رہی تھیں۔ کچھ سلائی مشینوں پر، کچھ صفائی میں مصروف تھی، اور کچھ زنجیروں سے بندھی ہوئی تھی، جیسے انہیں کوئی کام نہ کرنے کی سزا مل رہی ہو۔ کچھ کے ہاتھوں میں نومولود بچے تھے، ایسا لگتا تھا کہ ان کے بچے کے رونے تک کی آواز دب گئی ہو۔ ان کے چہرے جیسے جذبات سے خالی ہو، جس طرح انسان قید میں رہتے ہوئے بے حس ہو جاتا ہے۔ ایک خاتون کا بچہ زمین پر لیٹا کرا رہا تھا، لیکن اس کی ماں کو کچھ بھی اثر نہیں پڑ رہا تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ اس عورت کے لیے اپنے بچے سے بھی زیادہ وہ کام اہم ہو۔ اس عورت کو اپنے بچے کی کوئی بھی پرواہ نہ تھی، اور وہ بے حس بن کر اپنا کام کر رہی تھی۔ وہ سب دیکھ کر فرخندہ کا دل لرز گیا تھا۔ وہاں ان عورتوں سے ایک ایسا کام لیا جا رہا تھا جو انہوں نے کبھی زندگی میں کرنے کا سوچا بھی نہیں ہوگا۔ ایسی بھیانک حقیقت! وہاں ہر طرف لاشوں کے انبار لگے ہوئے تھے، اور وہ عورتیں ان لاشوں کو کاٹ رہی تھیں، اور ان میں سے گردے، پھیپھڑے، دل اور آنکھیں وغیرہ نکال رہے تھے۔ وہاں ہر طرف خون ہی خون تھا۔ وہ فرشتہ صفت انسان دراصل ایک بہت بڑا گینگسٹر تھا، جو بہت سارے غیر قانونی کاموں میں ملوث تھا۔ اس کے ایک ایسے بہت سارے گھر تھے جن میں سے ایسے گھنونے غیر قانونی کام وہ مجبور مردوں اور عورتوں سے کرواتا تھا، اور بدلے میں انہیں رہائش اور کھانا پینا دیتا تھا۔ اس کا ایک اصول تھا کہ جن مردوں اور عورتوں کو وہ اپنے پاس لے آتا، 7 سال ان سے یہ کام کرواتا، اور 8ویں سال انہیں قتل کر دیتا اور ان کے جسمانی حصوں کو بیچ دیتا۔ اس کا ایک گروہ صرف اس کام کے لیے مختص تھا۔ وہ مجبور اور حالات کے مارے ہوئے لوگوں کو ڈھونڈ لاتے اور انہیں اس گھنونے کام کو کرنے پر مجبور کرتے۔ آخرکار وہ چیختے چلاتے اس کام کو کرنے کے لیے مجبور ہو جاتے، کیونکہ ان کے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہوتا تھا موت سے بچنے کے لیے۔ جب میری بیٹی نے یہ سب دیکھا تو اس کی چیخ اس کے گلے میں ہی دم توڑ گئی۔ اس وقت اس کی ایسی حالت ہو گئی تھی کہ وہ گرنے والی ہو گئی، جس طرح انسان کسی خوفناک چیز کو اچانک دیکھ کر اپنے حواس کھو بیٹھتا ہے، لیکن اس نے ہمت نہ ہاری اور خود کو حواس کھونے سے بچایا۔ اس نے جلدی سے دوڑ لگائی اور آ کر مجھے سب کچھ بتایا۔
جب اس نے مجھے یہ سب کچھ بتایا تو میں پتھر کی طرح ساکت ہو گئی، میرے جسم میں سردی دوڑ گئی۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے بیٹی کو گلے لگایا۔ میں نے خود پر لعنت بھیجی کہ میں اس چمک دمک میں پھنس گئی تھی۔ میں نے سوچا تھا کہ وہ شیخ فرشتہ ہے، پر وہ انسان کے روپ میں درندہ نکلا۔ وہ ان عورتوں کو قید میں رکھ کر ان سے کام لیتا اور دنیا کے سامنے نیکی کا لبادہ اوڑھتا۔ جو ہمیں فرشتہ لگتا ہے وہ دراصل انسان کی کھال میں بھیڑیا تھا۔ میں نے اپنی بیٹیوں کی طرف دیکھا، وہ ابھی بھی خوابوں میں تھی اور میں جاگ رہی تھی، ایک بھیانک حقیقت کے ساتھ۔ ہم نے 3 دن آپس میں کوئی بات نہیں کی، بس نظروں سے ایک دوسرے کو پیغام دیتے تھے۔ وہ شیخ جو مسیحا لگتا تھا درندہ نکلا۔ تہہ خانے میں قید عورتیں، نوکروں کی خاموشی، چمک کے پیچھے چھپا ظلم۔ میں نے سوچا میں اپنی بیٹیوں کو یہاں نہیں چھوڑ سکتی، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ میں نے فیصلہ کیا کہ ہمیں بھاگنا ہوگا اور مجھے ہر حال میں اپنی بیٹیوں کو وہاں سے نکالنا ہوگا۔ ہم نے 3 دن لگا کر منصوبہ بنایا اور اس پر عمل پیرا ہونے کا منصوبہ بنایا۔ رات اپنی سیاہی کی آخری حدوں کو چھو رہی تھی، جیسے کائنات نے آنکھیں بند کر لی ہوں اور ہر آواز گم ہو چکی ہو۔ ہوا میں عجیب سی بے چینی تھی، جیسے کسی بڑے طوفان کا پیش خیمہ ہو۔ کمرے کی گھڑی نے 3 بجنے کی اطلاع دی اور اسی لمحے میرے دل کی دھڑکن بھی تیز ہو گئی۔ میری بیٹیاں گہری نیند میں تھیں، لیکن میرے وجود میں نیند کہیں کھو گئی تھی۔ میرے ذہن میں صرف ایک ہی بات گردش کر رہی تھی، اگر اب ہم نہیں نکلے تو کبھی نہیں نکل سکیں گے۔ میں نے دبے قدموں فرخندہ کو جگایا۔ اس کی آنکھوں میں بھی وہی ڈر تھا جو میرے اندر جل رہا تھا۔ آمنہ کو بھی جگایا، جو اپنے خوابوں کی دنیا سے نکل کر ایک نئی ڈراؤنی حقیقت میں آ گئی تھی۔ رضیہ نے میری طرف دیکھا اور آہستہ سے سر ہلایا۔ ہم سب تیار تھے، یا شاید ہونے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن دل کی دھڑکن ہر قدم پر چیخ رہی تھی، کیا واقعی ہم اس جہنم سے بچ سکیں گے؟ ہم نے پچھلے دروازے کی طرف قدم بڑھائے۔ فرخندہ نے تہہ خانے کے ایک سنسان گوشے میں چھپا ہوا دروازہ پہلے ہی تلاش کر لیا تھا، جو شاید کسی زمانے میں سامان باہر نکالنے کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ یہ دروازہ اب زنگ آلود تھا، لیکن امید کی ایک آخری کرن بن چکا تھا۔ میں نے اپنی سلائی والی کینچی سے تالا توڑنے کی کوشش کی۔ دل کی دھڑکن اتنی تیز ہو چکی تھی کہ یوں لگ رہا تھا کہ دروازے کے پار کوئی سن لے گا۔ ہر آواز، ہر خراش، ہر جنبش اب زندگی اور موت کا فرق بن گئی تھی۔ میری بیٹیاں اس وقت میری ہمت بن چکی تھی اور ان سب کو دیکھ کر میرے اندر ایک نئی طاقت نے جنم لیا۔ اس وقت تالے کو کھولنے کی آواز پیدا ہوئی۔ دروازہ دھیرے سے چرچراتا ہوا کھلا، جیسے وقت خود ہمیں خبردار کر رہا ہو کہ ابھی واپس مڑ جاؤ، لیکن ہم آگے بڑھ چکے تھے۔ باہر کا جنگل بھیانک اور سناٹے سے لبریز تھا۔ درختوں کی ٹہنیاں ہوا کے ساتھ لرز رہی تھی، جیسے کسی خوفناک مخلوق کی سرگوشیاں ہوں۔ ہم 4 سائے اندھیرے میں اپنی سانسیں روکے دبے قدموں آگے بڑھ رہے تھے۔ اچانک پیچھے سے ایک سائے کی آہٹ سنائی دی، جیسے کوئی ہمارے پیچھے چل رہا ہو۔ ہم سب کے قدم جم گئے، دل رکنے کو تھا۔ ہم نے پلٹ کر دیکھا تو کچھ نہیں تھا۔ شاید ہمارا وہم تھا یا شاید نہیں، لیکن اگلے ہی لمحے درختوں کے پیچھے سے ایک خوفناک سایہ نمودار ہوا، ایک نقاب پوش آدمی جس کی آنکھیں چمک رہی تھیں جیسے اندھیرے میں جلتی ہوئی چنگاریاں۔ اس نے آہستہ سے کچھ کہا، لیکن الفاظ سمجھ نہ آئے۔ صرف ایک چیز واضح تھی، ہم پکڑے جا چکے تھے۔ میرے قدم منجمد ہو چکے تھے۔ میں اپنی بیٹیوں کو اپنی پشت میں لے آئی اور اس سائے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کھڑی ہو گئی۔ میں نے کہا، ہمیں مت روکو، ہم تمہاری قید نہیں، ہم آزاد پیدا ہوئے تھے، تم ہمیں زیادہ دیر نہیں روک سکتے۔ نقاب پوش خاموشی سے ہمیں گھورتا رہا، پھر اس نے ایک وائرلیس نکالا اور کچھ عربی میں بولا۔ میرے دل کی دھڑکن نے قید سے آزادی مانگ لی۔ اچانک دور سے ایک گاڑی کا ہلکا سا ہارن سنائی دیا۔ ہمارا کرائے کا ڈرائیور، جسے ہم نے خفیہ مقام پر بلایا تھا، وقت پر پہنچ چکا تھا۔ یہ ایک موقع تھا، شاید آخری موقع۔ ہم سب نے ایک دوسرے کو دیکھا، جیسے نظروں ہی نظروں میں فیصلہ ہو گیا ہو، اب یا کبھی نہیں۔ میں نے چیخ کر کہا، دوڑو، اور ہم دوڑنے لگے۔ اندھیرے میں ان درختوں کے درمیان جو اپنی شاخیں بڑھا کر ہمیں روکنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ہوا تیز ہو گئی تھی، قدم پھسلنے لگے تھے، مگر ہم بھاگتے رہے۔ پیچھے سے بندوق کی آواز آئی، ایک گولی ہمارے قریب سے گزری اور ایک درخت میں جا لگی۔ آمنہ نے چیخ ماری، مگر میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور کہا، بس تھوڑا اور، ہم قریب ہیں۔
میں حواس کھو دینے والی تھی، لیکن میں نے اس وقت ہمت نہ ہاری، کیونکہ مجھے اپنی بیٹیوں کی حفاظت کرنی تھی۔ میرے شوہر نے مرنے سے پہلے ہی اپنی بیٹیوں کی حفاظت میرے ذمہ لگائی تھی۔ وہ لمحہ میری زندگی کا سب سے بڑا امتحان تھا، لیکن میرے خدا نے ساتھ دیا اور ہمارے کرائے کا ڈرائیور ہماری طرف آتا دکھائی دیا۔ اسے دیکھ کر شیخ پیچھے ہو گیا تاکہ دنیا پر اس کا راز آشکار نہ ہو۔ ہم دوڑیں اور گاڑی میں بیٹھے اور وہ جگہ ہمیشہ کے لیے پیچھے رہ گئی، اور میں نے اس پورے عرصے میں پہلی دفعہ سکون کا سانس لیا اور باری باری اپنی ساری بیٹیوں کو چوما اور ان کو گلے ملی۔ آج ہم شہر کے ایک چھوٹے سے علاقے میں کرائے کے ایک چھوٹے سے مکان میں رہتی ہیں۔ میں سارا دن سلائی کرتی ہوں اور آہستہ آہستہ اپنی بیٹیوں کی مدد سے ایک بوتیک بنانے کا سوچ رہی ہوں۔ رضیہ ٹیوشن پڑھاتی ہے اور فرخندہ آن لائن ہینڈ کرافٹس بیچتی ہے، اور دونوں میرے ساتھ سلائی اور کڑھائی بھی کرواتی ہیں۔ میری سب سے بڑی خواہش میری بچیوں کی تعلیم تھی، جس کے لیے میری بیٹیاں دن چگنی رات دگنی محنت کر رہی تھی، اور میری چھوٹی بیٹی ایک بہت بڑی وکیل بن رہی تھی۔ اور یہی ہماری جیت ہے اور یہی ہماری کامیابی ہے۔ میری چھوٹی بیٹی جلد ہی ایک نامور وکیل بن چکی تھی اور اپنے تایا سے اپنی جائیداد لینے کے لیے کیس لڑ رہی تھی۔ کل کیس کی سماعت ہونی تھی، لیکن آج ہی ہماری کامیابی نظر آ رہی تھی، جو کہ میری بیٹیوں کی کامیابی کا نتیجہ تھی۔ بہت جلد ہی میری ساری بیٹیاں اپنے قدموں پر کھڑی ہو چکی تھی۔ میں نے ان کی بہت اچھے گھروں میں شادی کر دی تھی۔ وہ ایک خوشحال زندگی بسر کر رہی تھی۔ اگر کبھی زندگی تمہیں اندھیری گلیوں میں دھکیل دے تو یاد رکھنا، ہر اندھیری گلی کے آخر میں ایک دروازہ ہوتا ہے، اور وہ ہمت کا دروازہ ہوتا ہے۔ وہی دروازہ کھولو۔ جب انسان ہمت نہیں ہارتا، وہ خدا کو ہمیشہ اپنے ساتھ پاتا ہے۔ اور یاد رکھو، جو عورت طوفان میں کھڑی ہو جائے وہ کسی طوفان سے نہیں ڈرتی۔ چاہے انسان بیوہ ہو جائے، یتیم ہو جائے، سارے سہارے چھن جائیں، پیسہ نہ ہو، سر ڈھپنے کے لیے چھت نہ ہو، تن ڈھانپنے کے لیے کپڑا نہ ہو، کھانے کے لیے نوالا نہ ہو، آپ کا کوئی سہارا دنیا میں باقی نہ بچے، تب بھی اللہ تعالیٰ کی ذات وہ واحد ذات ہے جو کبھی بھی آپ کا ساتھ نہیں چھوڑتی۔ مشکلیں، مصیبتیں انسان کی زندگی کا حصہ ہیں، لیکن انسان کو ہمت نہیں ہارنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ پر یقین کامل ہونا چاہیے، اور یہی توکل ہے جو انسان کو جیتا ہے۔ اللہ پر یقین کر کے میں نے ناممکن کو ممکن میں بدلتے ہوئے دیکھا۔ مجھے نہیں لگ رہا تھا کہ قید خانے سے کبھی میں اور میری بیٹیاں رہا ہو پائیں گی، لیکن جب اللہ تعالیٰ چاہے تو دروازے خود بخود کھل جاتے ہیں، جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کے بند دروازے خود بخود کھل گئے تھے۔ بالکل ویسے ہی میں نے بھی اپنی زندگی کے دروازے اللہ کے رحم سے کھلتے دیکھے۔ قید خانے کی ہر رات میری روح کو چھلنی کر دیتی تھی۔ میری بیٹیاں جنہیں میں نے اپنی آغوش میں پروان چڑھایا تھا، میں نے تہجد کی نماز کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا۔ ہر رات سجدے میں جا کر اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں۔ میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، لیکن وہ آنسو بے بسی کے نہیں، شکر کے تھے جب میں شیخ کی قید سے نکلی۔ اور میری بہنوں، زندگی میں مشکلات آئیں گی، لوگ چھوڑ جائیں گے، الزامات لگیں گے اور سچائی چھپ جائے گی، لیکن اگر آپ کا رشتہ اللہ سے جڑا ہے تو پھر کوئی آپ کو توڑ نہیں سکتا۔ جب انسان ہر طرف سے مایوس ہو کر صرف اللہ سے امید لگا لے تو پھر اللہ راستے کھولتا ہے، دلوں کو بدلتا ہے، دشمنوں کو دوست بناتا ہے اور جھوٹے الزامات کو دھو دیتا ہے۔ عورت کمزور نہیں ہوتی۔ ایک ماں جب سجدے میں آ جاتی ہے تو زمین و آسمان اس کے لیے بدل جاتے ہیں۔ وہ اللہ پر یقین رکھے، صبر کرے تو فتح اس کا مقدر بنتی ہے۔ اے میرے رب، جو بھی عورت کسی آزمائش سے گزر رہی ہے اس کے لیے آسانی کے دروازے کھول دے، اسے ہمت عطا فرما، اس کے دل سے خوف نکال دے، اس کے بچوں کو محفوظ رکھ اور اسے عزت و سکون عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔